ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جسے سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ ہے جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ ماں ایک پھول کے مانند ہے جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کی گرم گود کبھی سردی کا احساس ہونے نہیں دیتی۔ خود بے شک کانٹوں پر چلتی ہے مگر اپنی اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور لبوں پر مسکان سجائے رکھتی ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی پیدا نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان، برف باری ہو یا بمباری، اس کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر جاندار میں پائی جاتی ہے۔ سبق آموز واقعہ سنیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے درخت پر ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے تھے۔ ان بچوں کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی۔ صحابی کو وہ بچے اچھے لگے، پیارے لگے۔ انہوں نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر لے کر آگے چلے تھے کہ چڑیا آئی، انہوں نے بچوں کو تلاش کیا، غائب پائی تو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہچان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بچے ہیں۔ اب بچے کو دیکھ کر صحابی کے سر پر چہچہانا شروع کر دیا، آوازیں نکالنے لگی، چیختی رہی، فریاد کرتی رہی، لیکن صحابی سمجھ نہ سکے۔ بالآخر چڑیا تھک کر ان کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ صحابی نے ان کو بھی پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ ماں تھی جو اپنے بچے کے لیے تم سے فریاد کر رہی تھی، تمہارے سر کے اوپر چکر لگا رہی تھی، تمہارے سر کے اوپر چہچہا رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی، مگر تم سمجھ نہ سکے۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہیں چھوڑا تو چڑیا نے فیصلہ کیا کہ میں آزاد رہ کر کیا کروں گی، اگرچہ میں قید ہو جاؤں لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تو رہ سکوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ چڑیا اور اس کے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑاؤ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتی ہے۔ اگر کبھی بلی مرغی کے بچوں پر حملہ آور ہو جائے تو مرغی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلی مجھے جان سے مار دے گی، مگر پھر بھی مرغی اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے آگے پر پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے، بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، کیونکہ ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کے جیتے جی کوئی ان کے بچوں کو ہاتھ لگائے۔ ذرا آپ سوچیں، انسان تو پھر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، عقل کے نور سے معمور ہے، تو ماں کا اپنے بچوں کے خاطر محبت کا ہونا ایک قدرتی اور قابل فہم بات ہے۔ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ماں کی محبت کا واقعہ سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورت کا جھگڑا آیا۔ ہوا یوں تھا کہ دو عورت جنگل میں سے گزر رہی تھی، دونوں کے پاس بچے تھے۔ اچانک بھیڑیا آیا، ان میں سے ایک کا بچہ چھین کر بھاگ گیا۔ اب دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک نے دوسرے کے بچے کو لینے کی کوشش کی، ایک کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کا دعویٰ ہے میرا بچہ ہے۔ یہ جھگڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میرے پاس چھری لے کر آؤ اور میں چھری کے ذریعے اس بچے کو آدھا آدھا کروں گا، آدھا ایک کو دے دوں گا اور آدھا دوسری کو دے دوں گا۔ ان میں سے ایک عورت نے فوراً قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیجئے۔ دوسری عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ مت کاٹیے، اب دوسری عورت کو دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حقیقی ماں کون ہے، کیونکہ ماں کی محبت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کے بچے کو کوئی تکلیف ہو، لیکن اگر وہ ناراض ہو تو ان کی ناراضگی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا، تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا، تیری ماں۔
چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ۔ دوستو، دین اسلام میں ماں کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے خاطر اپنی ہر راحت، ہر خواہش قربان کر دی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔